تو نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن اس قوم کے لوگوں نے 5 نیک لوگوں کی مورتیاں بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی تھی. یہ جو نام ہے 5 نام، یہ نیک لوگ تھے، ان کی عبادت شروع کرنے لگے تھے. قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 4920. ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو نام ہیں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ قوم نوح کے نیک لوگ تھے. جب یہ لوگ وفات پا گئے تو شیطان اس قوم کے پاس آیا اور ان کے دل میں بات ڈالی کہ دیکھو یہ جو 5 لوگ نیک لوگ تھے وفات پا گئے ہیں، جہاں پہ یہ لوگ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، ان کی جو مجلسیں ہوا کرتی تھیں، ان مجلسوں میں ان کی مورتی بناؤ، پتھر نصب کر لو، اسٹیچو بناؤ، اور ان مورتیوں کو انہی کے نام سے پکارو. یعنی ایسا نہیں کہ اسٹیچو بنا دینا ہے، باقاعدہ الگ الگ نام، یہ ود ہے، یہ یغوث ہے، یہ جو ہے نصر ہے، باقاعدہ نام رکھنا ہے ان کا. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کی عبادت نہیں کی گئی، ابھی صرف اسٹیچو بنانے کے لیے ایک تھنکنگ دی گئی، اسٹیچو بناؤ اور ان سب کا نام رکھو، الگ الگ نام رکھو، 5 کا الگ الگ نام. جب یہ نسل گزر گئی، ان کی اولادیں آتی ہیں، اور جب علم اٹھا دیا جاتا ہے، علم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ کس پرپز سے یہ اسٹیچو بنایا گیا تھا، کسی کے ذہن میں نہیں ہے، وہ ذہن سے نکل گیا، پھر ان اسٹیچو کی عبادت شروع ہو گئی. تو اس طرح سے دنیا میں اور لوگوں کے اندر بت پرستی کا رواج عام ہو گیا، لوگ جو ہے بت پرستی کے راستے پر نکل پڑے. تو قوم نوح میں جو بت پرستی عام ہوئی یا شرک کا آغاز ہوا قوم نوح سے، کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ محل استشہاد کیا ہے؟ پوائنٹ کیا ہے؟ نیک لوگوں کے بارے میں غلو کرنا. یہ ٹاپک ہمارا ہے. نیک لوگوں کے بارے میں غلو کیا، ان کا مجسمہ بنایا، ایک دور میں مجسمہ بنایا، اور وہاں لوگ بیٹھنے لگے، ان کا نام جپنے لگے. جب یہ نسل ختم ہو گئی، آئندہ آنے والی جو نسل آ رہی ہے، وہ نسل اب ان کی عبادت شروع کر دیا. تو نیک لوگوں کے درمیان یہ جو ہے غلو کیا، تو غلو کرتے کرتے یہ غلو ان کو شرک میں ملوث کر دیا. یہی حال اس امت کے لوگوں کا ہے. اس امت کے اندر ایک بڑا طبقہ ہے، میجورٹی کہہ لے، جو شرک میں ملوث ہے، جن کو ہم قبر پرست بھی کہتے ہیں. ان کا واقعہ ایسے بیان کیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر شرک کا جو حال طاری ہوا ہے لمحہ بلمحہ، اسی طریقے سے جیسے قوم نوح میں شرک آیا، اسی طریقے سے قبر پرستوں کے اندر بھی دور بدور شرک آیا ہے. پہلے شیطان قبر پرستوں کے پاس آیا، ان کے دل میں بات ڈالا کہ دیکھو یہ جو بزرگ لوگ تھے، ان کی قبروں کے پاس جایا کرو، وہاں بیٹھا کرو، مجاور بنو، وہاں دعائیں کرو. اگر تم ایسا کرتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ ان سے تم محبت کرتے ہو، ان سے عقیدت کرتے ہو. یہ بات ان کے دل میں، قبر پرستوں کے دل میں بیٹھا دی گئی، یہ بات ان کے دل میں بیٹھ گئی. پھر کچھ دنوں کے بعد شیطان آیا اور بتایا کہ اس سے کام نہیں چلے گا، تم ان کا وسیلہ لگا کر دعا مانگو، تمہاری دعائیں جلدی قبول ہوگی. ابھی تو تم قبر پہ بیٹھتے تھے نا، دعا کرتے تھے، اب ان کے نام سے وسیلہ لگا کر دعا کرو، انہیں اپنا سفارشی سمجھو، انہیں اپنا شفیع سمجھو، اور ان کے نام کا وسیلہ لگاؤ، پھٹافٹ تمہاری دعائیں قبول ہوگی. یہ بات بیٹھا دیا، اب اس پر عمل کرنے لگے. پھر ایک دور آیا، شیطان ان کے پاس آیا، اب اور کچھ اور باتیں بتانے لگا کہ دیکھو اتنے ہی سے کام نہیں چلے گا، ان کے لیے بڑے بڑے نیک کام کرو، بڑی بڑی عبادتیں کرو. یہ جگہ بہت عظیم جگہ ہے، جہاں تم نیک لوگوں کو دفن کرتے ہو، یہ بڑی عظیم جگہ ہے. یہاں ان کے لیے ذبح کرو، ان کے لیے نظر و نیاز کرو، ان کے قبروں کا طواف کرو، اور ان کی قبروں کو بوسہ دو، یہاں جھکو اور سجدہ کرو. یہ بڑے بڑے نیک اعمال ہے، تم ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ گے. شیطان نے یہ دل میں بات ڈالی. الامین لگتا ہے بہت سمجھ رہا ہے. پھر ایک دور آیا، شیطان نے کہا کہ تم یہ کیا جو ہے اکیلے اکیلے قبر کے پاس آ جاتے ہو، پوری قوم کو بلاؤ، عورتوں کو بلاؤ، بچوں کو بلاؤ، مردوں کو بلاؤ، گاؤں کے سارے لوگوں کو بلاؤ. قبروں کے پاس اکیلے اکیلے نہیں آیا جاتا، یہ بڑی جگہ ہے، سب کو بلاؤ. طریقہ بھی بتایا شیطان نے. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم ان بزرگوں کا، ان اولیاء کا، ان خواجاؤں اور باباؤں کا عرس مناؤ، میلے لگاؤ، ان کی پیدائش مناؤ، یوم وفات مناؤ، اور ان کے لیے ذبح کرنے کی تاریخ متعین کر لو. اس طرح کرو گے تو سارے لوگ آئیں گے اور تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ رہے گا. چنانچہ لوگ عرس منانے لگے، لوگ قبروں پہ مزار تعمیر کرنے لگے، اور میلہ ٹھیلا لگنے لگا. اب دیکھتے ہیں پوری بستی اٹھ کر کہاں جا رہی ہے؟ قبرستان. مسجدیں ویران، جہاں اللہ کی عبادت ہونی ہے مسجدیں ویران. شیطان نے لگا دیا لوگوں کو قبرستان. عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو غسل کر کے، نیا نیا لباس لگا کر کے جانا چاہیے، اللہ کی بندگی کرنا چاہیے، اور میلے ٹھیلے لگا رہے قبرستان میں. تو شیطان نے امت مسلمہ کو اس طریقے سے گمراہ کیا، اور لوگ اس راستے پر چل رہے ہیں.